بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم ٹو IAS اردو، میں ہوں عمران حیدر۔ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، کیسے آپ لوگ؟ یقیناً بہت اچھے سے ہوں گے۔ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، جیسا کہ آپ سب لوگوں کو معلوم ہے 5645 کی جو ہے یونٹ نمبر 7 تک ہم جو ہے وہ ڈسکس کر چکے ہیں۔ یونٹ نمبر 8 اور 9 آخری 2 یونٹ رہ گئی ہیں، ان کو ہم آپ جو ہے وہ ڈسکس کریں گے۔ ڈسکشن کی طرف چلوں گا، لیکن ایسے لوگ جنہوں نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ اسکرین پر طریقہ کا نظر آ رہا ہے، ریڈ بٹن کو کلک کریں، بیل آئیکن کو کلک کر کے آل نوٹیفیکیشن کو آن کر لیں۔ فائدہ یہ ہوگا کہ اس چینل کی تمام تر اپڈیٹ آپ کو بر وقت ملتی رہیں گی۔ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، جو ہے وہ اپنے پاس ایک بال پین اور ایک نوٹ بک لازمی رکھیں، تاکہ جو چیزیں ساتھ ساتھ نوٹ کرنے والی ہیں ان کو آپ نوٹ کرتے جائیں۔ فائدہ یہ ہوگا کہ بہت ہی تھوڑے سے ٹائم کے اندر ایزی میتھڈ میں آپ کو یہ جو اسی طریقہ کار کے مطابق جو ہے وہ یہ دونوں یونٹ بھی کلیئر ہو جائیں گی، اور آپ کی ٹوٹل جو ہے 5645 جو ہے وہ ٹوٹل آپ کا جو ہے وہ بک بھی کلیئر ہو جائے گی بہت ہی تھوڑے سے ٹائم سے۔ کچھ چند ایک ویڈیوز ہیں، اس میتھڈ کے تھرو آپ کو نہ تو اتنے زیادہ آرٹیکل دیکھنے پڑیں گے، نہ بکس دیکھنی پڑیں گی، بلکہ ہر ایک چیز بنی بنائی آپ کو مل جاتی ہے۔ تو اس کو اگر تھوڑا سا آپ ٹائم دیتے ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا یہ چیزیں جو ہے وہ کلیئر ہو جائیں گی۔ تو چلتے ہیں اپنے یونٹس کی جانب۔ ہاں جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یونٹ نمبر جو ہے وہ ہماری 8 چل رہی ہے۔ اس میں آج ہم ڈسکس کریں گے، اس میں 2-3 ٹاپک ہیں بس، اور اس میں باقی وہ ساری چیزیں ہم ریسورس شیئرنگ کے حوالے سے، جو اب انٹر لائبریری لون کے حوالے سے، یہ ساری چیزیں ہم ڈسکس کر چکے ہیں۔ اور ساری چیزیں آ جا کے، کیونکہ یہ ہم کر رہے ہیں ریسورس شیئرنگ نیٹ ورکنگ کی صورت میں ہو، وہ چاہے کنسورشیم کی صورت میں ہو، وہ چاہے جو ہمارا ریسورس شیئرنگ کی صورت میں، ہمارا نیٹ ورک کی صورت میں ہو، جس طرح سے بھی ہو، مقصد ہمارا کیا ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ وسائل کی شراکت داری کرنی ہے، ریسورس شیئرنگ کرنی ہے۔ جو کچھ ہمارے پاس ہے وہ دوسروں تک پہنچانا ہے، جو دوسروں کے پاس ہے ہم نے لینا ہے، جو کسی کے پاس نہیں ہے وہ کسی اور سے لے رہا ہے، جو اس کے پاس ہے وہ اس کو دے رہا ہے۔ کسی نہ کسی طریقے سے وہ ایک سسٹم کو چلا کے لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں، اور لائبریری کے کام کیا ہے، سروسز پرووائڈ کرنا ہے۔ تو لائبریری اس میں جو ہے وہ دن با دن کوشش میں اسی میں ہے کہ اس کو اچھے سے اچھا، بہتر سے بہتر کرنے کی کوشش میں۔ اور اگر بات کی جائے اب ہسٹوریکل ڈیولپمنٹ آف نیٹ ورکنگ ان ریسورس شیئرنگ ہے، کہ ریسورس شیئرنگ کا جو نیٹ ورک ہے ہم اس کو کس طرح سے ڈیولپ کر سکتے ہیں، اور اس کی ہسٹری کیا اور کس طرح سے ڈیولپ ہوتا چلا آ رہا ہے۔ آج جو ہم ریسورس شیئرنگ کر رہے ہیں اس کے پیچھے آخر ہسٹری کیا ہے۔ تو اگر اس کی اگر بات کی جائے ریسورس شیئرنگ کی، تو یہ اتنی پرانی تہذیب ہے کہ بذات خود اس کا اس طرح سے ہے کہ اتنی پرانی ہے کہ اس کی اگر تمام تر سرگرمیوں کو انفرادی طور پر دیکھا جائے تو اس جو آپس میں تعاون اور وسائل کی ریسورس شیئرنگ کی ہسٹری کی اگر بات کی جائے تو یہ ایک شروع دن سے ہی آپس میں جو ریسورس شیئرنگ کا عمل جو ہے وہ شروع ہوا ہے۔ اب اس کی مثال اگر ہم بالکل زمانہ قدیم میں چلے جائیں تو جس وقت لوگوں کے پاس، اب ایک بندے کے پاس کچھ چاول ہوتے تھے، دوسرے کے پاس کچھ گندم ہے، تو وہ ایک دوسرے کے ساتھ کیا کر رہے تھے، وہ اس کو چاول دے دیتا ہے، وہ اس سے گندم لے لیتا ہے۔ اس طرح سے آپس میں کیا تھا کہ جو ہمارے پاس جو وسائل اس وقت لوگوں کے پاس موجود تھے ان کو آپس میں شیئر کر رہے تھے۔ جو جس کے پاس جو چیز تھی وہ اس کو دے کے وہ والی لے لیتا تھا، اس کے پاس جو تھی وہ والی لے لیتا تھا۔ اس طرح سے آپس میں ایک ان کی جو ہے وہ تعاون کی فضا برقرار تھی۔ اس کی ہسٹری اس قدر پرانی چلی آ رہی ہے شیئرنگ کی آپس میں۔ اب اگر لائبریری کی بات کی جائے تو اسکندریہ لائبریری نے اپنے جو وسائل تھے، اپنا جو جتنا بھی مٹیریل تھا اس میں شراکت داری کے لیے انہوں نے جو ہے پراگم لائبریری کے ساتھ آپس میں جو وسائل تھے ان کو شیئر کیا، تبادلہ کیا، ان کے ساتھ ان کے جو وسائل تھے ان کو آپس میں انہوں نے لین دین کیا۔ اور یہ تقریباً 200 سال قبل مسیح کی بات ہو رہی ہے کہ اسکندریہ لائبریری میں یہ اس وقت جو ہے وہ ریسورس شیئرنگ کی گئی تھی۔ اور 13ویں صدی کی اگر بات کی جائے تو 13ویں صدی میں مذہبی کتب خانوں نے آپس میں وسائل کی شراکت داری کی تھی، اور کراؤس کے کتب خانوں نے بھی آپس میں جو ہے وہ وسائل کا جو ہے وہ تبادلہ خیال کیا تھا۔ اس طرح سے یہ تاریخ اس کی جو ہے وہ چلی آ رہی ہے۔ 1740 کی اگر بات کی جائے، 1740 میں مختلف یونیورسٹیوں کے آپس میں جو ہے وہ معاہدے ہوئے تھے، اور انہوں نے آپس میں جو جتنے بھی ان کے وسائل تھے
انہوں نے آپس میں ان کی شیئرنگ کرنی تھی اور کرتے رہے. اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ 1868 میں وینٹی سٹوکس انہوں نے ایک کیٹلاگ آف مینیوسکرپٹ مرتب کیا. اب کیٹلاگ آف مینیوسکرپٹ کا بھی مقصد کیا تھا؟ جب یہ شائع کیا گیا تو اس کا بھی یہی مطلب تھا کہ ایک نیٹ ورک کو جو ہے وہ بنایا جائے، اور ایک کیٹلاگ کو جو اگر بنایا جائے تو اس کو دوسرے لوگوں کے ساتھ، دوسری لائبریریوں کے ساتھ اس کو شیئر کیا جائے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے فائدہ حاصل کر سکیں اور اس کو زیادہ سے زیادہ لائبریریوں تک پہنچایا جائے، اور جو کچھ اس لائبریری کے اندر موجود ہے وہ دوسرے لوگوں تک بھی پہنچایا جائے، دوسری لائبریریوں تک بھی پہنچایا جائے. 1885 میں اسمتھ انسٹیٹیوٹ نے جو ہے وہ ایک کیٹلاگ جو ہے وہ ایک یونین لسٹ بنائی جس کا عنوان تھا اے کیٹلاگ. اور اس کا بھی مقصد کیا تھا؟ اب یونین لسٹ کیا تھی کہ بہت سی جو لائبریریز تھی ان کے جو کیٹلاگ کارڈ تھے ان کو ملا کر ایک یونین لسٹ تیار کی گئی. اور یونین لسٹ کا کیا کام تھا؟ وہی ریسورس شیئرنگ تھی کہ ایک دوسرے سے جو جتنی بھی لائبریریز ہیں آپس میں ان کی جو ہے وہ تعاون کی فضا کو برقرار رکھا جائے، اور ایک دوسرے سے جو جتنا بھی مٹیریل ہے وہ اپنے یوزرز تک جو ہے وہ پہنچایا جائے اور ان کو اس سے فائدہ حاصل ہو. اس کے بعد لائبریری آف کانگریس کی اگر بات کی جائے تو لائبریری آف کانگریس نے بھی پھر ریسورس شیئرنگ میں بہت زیادہ کام کیا. لائبریری آف کانگریس نے بھی اس میں جو ریسورس شیئرنگ کے حوالے سے آل ورلڈ میں تقریباً یہ چیزیں اپنی جو ہیں وہ شیئر کرنا شروع کی. اور نیشنل لائبریری آف میڈیسن کی اگر بات کی جائے تو نیشنل لائبریری آف میڈیسن میں بھی اس ریسورس شیئرنگ نیٹ ورک میں اپنا اہم کردار ادا کیا ہے. انہوں نے بھی اپنا جو بھی چیزیں تھی، جو بھی مٹیریل تھا وہ جو ہے وہ دوسری لائبریریوں کے ساتھ اس کو شیئر کرنا شروع کیا کہ دوسرے لوگ بھی اس سے فائدہ حاصل کر سکیں، اور اس لائبریری کا جو مٹیریل ہے وہ دوسرے لائبریری بھی یوز کریں اور دوسرے یوزرز بھی یوز کریں، اور ان کے یوزرز ان دوسری لائبریریز کا جو مٹیریل ہے ان کو یوز کریں. اس طرح سے شیئرنگ کا جو سلسلہ جاری رہا اور یہ ابھی تک سلسلہ آ رہا ہے. اس کے بعد فرسٹ جنریشن آف لائبریری کمپیوٹنگ کی اگر بات کی جائے تو فرسٹ جنریشن میں جو ہے وہ ببلیوگرافک سروس، اس کے بعد کیٹلاگنگ جو ہے وہ، اس کے بعد پروڈکشن آف کیٹلاگنگ، یہ ساری چیزیں فرسٹ جنریشن آف کمپیوٹنگ لائبریری جب سٹارٹ ہو گئی تو اس میں بھی یہ ببلیوگرافیکل لسٹیں، کیٹلاگنگ لسٹیں، یہ ساری آپس میں شیئر ہونا شروع ہو گئی. اور سیکنڈ جنریشن کی اگر بات کی جائے تو سیکنڈ جنریشن میں انٹر لائبریری لون سروسز وغیرہ ان کو سٹارٹ کیا گیا. اور یہ بھی مطلب جب اب لائبریری کیونکہ اب کمپیوٹرائز سسٹم میں داخل ہو چکی تھی اور اس میں اب پھر جو ہے وہ اس طرح سے نیٹ ورکنگ کر کے جو ہے وہ اس کو آپس میں جو ہے وہ جو وسائل تھے ان کے ریسورسز تھے ان کو شیئر کرنا شروع کر دیا گیا. اور اس میں OCLC آن لائن کمپیوٹر لائبریری سروسز جو ہیں یہ پرووائڈ کرنا شروع کر دی گئی. OCLC کی صورت میں، مارک کی صورت میں مشین ریڈیبل جو ہے وہ چیزیں اس طرح سے جو ہے وہ مزید اس سیکنڈ جنریشن میں اب جو سلسلہ ابھی تک چل رہا ہے اس میں جو پھر مزید آگے اچھے سے اچھے، بہتر سے بہتر، کیونکہ جس طرح سے وہ آگے ٹیکنالوجی نے ترقی کی تو پھر لائبریریوں کے اندر بھی وہ اسی طرح سے چیزیں جو ہیں وہ آہستہ آہستہ ماڈریٹ ہوتی گئیں، اور انہی ماڈریٹ چیزوں کو پھر بروئے کار لاتے ہوئے لائبریریوں کے اندر بھی ان سسٹمز کو جو ہے وہ ایڈ کیا گیا، ان سسٹم کو لایا گیا، اور انہی سسٹم کی وجہ سے پھر آپس میں ریسورس شیئرنگ ہونا آسان ہو گئی. ایک دوسرے کے جو مواد تھا اس سے فائدہ لوگ وسیع پیمانے پر حاصل کرنا شروع ہو گئے. لائبریریوں نے آپس میں ایک ملک کے اندر شیئرنگ کی، پھر اس کے بعد پھر انٹرنیشنل لیول پہ شیئرنگ کی. تو یہ ساری چیزیں اس وجہ سے ہی ممکن ہوئی جب یہ کمپیوٹر کا دور آیا. کمپیوٹر کا دور آیا تو مختلف سافٹ ویئر، ساری چیزیں یہ جو ہے وہ انہوں نے پھر اس میں ریسورس شیئرنگ نیٹ ورک کو ڈیولپ کرنے میں جو ہے وہ اہم کردار ادا کیا. اور اس طرح سے اب آگے مزید ان میں اور زیادہ جو چیزیں جس طرح سے وہ ترقی ہو رہی ہے، ٹیکنالوجی آ رہی ہے، زیادہ سے زیادہ ہو رہی ہے ٹیکنالوجی، اور اس میں اور مزید نئی سے نئی چیزیں آئے روز نئی سے نئی چیزیں جو ہے وہ ایڈ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. ہاں جی، ٹاپک ہے جی obstacles ڈیولپمنٹ آف نیٹ ورک
کہ نیٹ ورکنگ جب آپ نے کرنی ہے، نیٹ ورک ڈیولپ کرنا ہے، تو اس میں کون کون سے مسائل کا سامنا رہتا ہے، کون کون سی رکاوٹیں جو ہیں وہ درپیش آتی ہیں، تو ان ڈیولپنگ کنٹریز میں کون کون سی چیزوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو سب سے پہلے لیک آف فنڈ، یہی جو ہے وہ سب سے بڑا پرابلم، کہ لیک آف فنڈ، کہ اتنے زیادہ فنڈ نہیں ہوتے۔ ہمیشہ سے مالیاتی دشواریاں پیش رہی ہیں، اور یہ اسی طرح سے وہ ابھی تک ان کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، کہ خاص طور پر ہمارے جو لائبریری فیلڈ ہیں، ہماری جتنی بھی لائبریریز ہیں، ان کو جو ہے وہ فنڈ کے حوالے سے فنڈ کی کمی ہی رہتی ہے، کہ ان کو اس طرح سے اتنا بجٹ نہیں دیا جاتا کہ وہ اچھے طریقے سے اپنی ساری چیزوں کو جو ہے وہ اچھے طریقے سے جو ہے وہ ڈیولپ کر سکیں، ترتیب دے سکیں، اور ان میں نئی چیزیں ایڈ کر سکیں، نئی ٹیکنالوجیز ایڈ کر سکیں، اور نیا مٹیریل ایڈ کر سکیں، یا نئے ٹیکنالوجیز میں نئے سافٹ ویئر کی صورت میں نئی چیزوں کو ایڈ کر سکیں۔ تو فنڈ کے حوالے سے ہمیشہ پرابلم رہی ہے، اور سب سے بڑی رکاوٹ فنڈ ہے۔ اب اس کی اس طرح سے کہ اگر فنڈنگ نہیں ہوگی، اگر مثال کے طور پر اگر ہمارے ملک پاکستان کی اگر بات کی جائے، کہ باہر کے ممالک میں نئی سے نئی ٹیکنالوجیز جو ہے وہ متعارف ہو چکی ہیں لائبریریز کے اندر۔ اب لائبریری کے اندر اگر RFD ٹیکنالوجی کی اگر بات کی جائے، تو بکس اگر آپ لے کے جاتے ہیں، کوئی بھی بکس بغیر ایشو کروائے، اگر کوئی چوری کرنا چاہ رہا ہے، ویسے چھپا کر لے کے جا رہا ہے، یا کہیں کسی سے غلطی سے بھی بک بعض دفعہ ہاتھ میں پکڑ کے پڑھتے پڑھتے اسٹوڈنٹ ویسے ہی اس کو اپنی بکس کے ساتھ رکھ کر لے جاتا ہے، تو اس طرح کے بہت سی پرابلمز لائبریری کے اندر آ جاتے ہیں۔ تو وہ لائبریری سے بک کسی طرح سے چلی جاتی ہے، اور بعض دفعہ تو کچھ اسٹوڈنٹ اچھے ہوتے ہیں وہ واپس بھی کر جاتے ہیں، لیکن کچھ ایسے ہیں کہ اگر آپ کی نظر اس پہ نہیں پڑی، وہ باہر لے گیا، اس کو باہر جا کے پتہ چلا یہ بک تو لائبریری کی ہے، تو وہ بک واپس بعض دفعہ اسٹوڈنٹ نہیں بھی کرتا، تو آپ کا تو لاس ہو گیا نا۔ تو اب جو اچھی اور بڑی لائبریریز ہیں، اور جہاں پاکستان میں بھی کچھ کام کر رہی ہیں، پاکستان سے باہر تو اتنے جدید سسٹم اس میں آ گئے ہیں کہ بک کے اندر ایک چپ لگا دی جاتی ہے، جب بھی بک لائبریری سے باہر کوئی بھی یوزر لے کے جا رہا ہوتا ہے، جانے لگتا ہے، تو اسی وقت وہ مشین جو ہے وہ بیپ کرنا شروع کر دیتی ہے، تو وہ عملہ اسی وقت جو ہے وہ چوکنا ہو جاتا ہے، اور اس کو پتہ چل جاتا ہے، وہ بک جو ہے وہ چوری ہونے سے بچ جاتی ہے۔ اس کے بعد ایشو ریٹرننگ کی اگر بات کی جائے، تو اب ہمارا جو روایتی سسٹم تھا، رجسٹر کے اوپر ہی ایشو اور ریٹرن ہوتی تھی، اور اس کے بعد وہ یہ اس کے کارڈ کے تھرو، مطلب اس کو کارڈ کے اوپر کارڈ فل کر کے یوزر دے رہا ہے، اس طرح سے اس کا جو ایشو ریٹرننگ کا سلسلہ ہو رہا ہے۔ اب اس سارے سسٹم کو بھی انہوں نے آٹومیٹک کر دیا ہے، کہ آپ جو لائبریری یوزرز کے کارڈ بنائے ہیں، ان کا باقاعدہ سافٹ ویئر بنے ہوئے ہیں، وہ سافٹ ویئر کے اندر ان کا ریکارڈ آ جاتا ہے، ان کو جو ہے وہ بار کوڈ سکینر کی طرح، مطلب ایک سکینر مطلب رکھے ہوئے ہیں، وہ کارڈ ان کے آگے کرنا ہے، وہ بک لے کے آنی ہے، بک کے اندر بھی وہی سسٹم ہے، بک بھی سکینر کے آگے کرنی ہے، اس نے وہاں سے اوکے کر دینی ہے، اوکے کر کے بک ایشو ہو گئی ہے، اس کو کارڈ اسی کے کارڈ کے اوپر ہی وہ ایشو ہو گئی ہے، وہ بک لے کے جا سکتا ہے سسٹم کے اندر۔ ایشو کر جو سسٹم کے اندر آٹومیٹکلی آ گیا، نہ اس کو کی بورڈ کو چھیڑنے کی ضرورت پڑی ہے، نہ اس کا کوئی ڈیٹا سرچ کرنے کی ضرورت پڑی ہے، بلکہ اس کے کارڈ کوئی بار کوڈ کے آگے کیا، اس کا ریکارڈ سارا اسکرین پہ آ گیا، تو ساتھ میں اس کی بک کو کیا ہے، وہ اس کے نام پہ ایشو کر دی ہے، اس کو اوکے کر کے اس کو سلپ دے دی گیا، اس کو ایک پرچی سلپ کی صورت میں وہ سسٹم دے دیا گیا۔ اب کیا ہے لیک آف فنڈ کیوں؟ اب اگر ہمارے پاس بھی اتنے بجٹ لائبریری کو دیے جائیں کہ اس کو وہ مختلف نئے سافٹ ویئر، نئی ٹیکنالوجیز دی جائے، تو وہ بھی یہ سارا سلسلہ یہاں پر بھی ہو سکتا ہے، ہماری لائبریری کو بھی اس طرح سے ماڈریٹ کیا جا سکتا ہے، فیسیلیٹیٹ کیا جا سکتا ہے نئی سے نئی ٹیکنالوجی سے۔ لیکن پرابلم یہ ہے، یہ تو ٹیکنالوجیز کی بات ہو رہی تھی، ہمارے پاس ابھی اس طرح کے سسٹم ہی نہیں ہیں کہ ہم جو ہے وہ اس پہ سافٹ ویئر کو باقاعدہ طور پر رن کر سکیں، اور ہم اپنی لائبریری کو آٹومیشن ہی کر سکیں۔ تو اس طرح سے جب اگر فنڈ ہوگا، اور اس میں فنڈ گورنمنٹ اس کو دے گی لائبریریز کو، تو پھر یہ جو ہے وہ نئی سے نئی چیزیں، نئی سے نئی ٹیکنالوجی لے کے آئے، اور جدید چیزیں جو دوسرے ممالک میں ہو رہی ہیں وہ یہاں پر بھی ہوں، اور یہ پرابلم سب سے بڑا
فنڈ کے حوالے سے سب سے بڑا پرابلم ہے. اگر فنڈ اچھے ملیں ان لائبریریوں کو تو ان کا جو کلیکشن ہے وہ بھی اچھی ڈیولپ ہو سکتی ہے، نئی سے نئی چیزیں اس میں آ سکتی ہیں، نئے ایڈیشن آ سکتے ہیں بکس کے حوالے سے. تو یہ پرابلم اس کو جو ہے وہ اس کا سامنا ہمیشہ سے رہا ہے، اور جس کی وجہ سے ابھی تک مطلب ہماری لائبریری فیلڈ جو ہے وہ پیچھے ہی جا رہی ہے. اس کے بعد جو دوسرا پرابلم جس کا سامنا رہا ہے، لیک آف افیکٹو کمیونیکیشن. اب افیکٹو ایک مؤثر کمیونیکیشن کی پرابلمز بھی جو ہے وہ سامنا رہتا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ جب ہمارے پاس اس فیلڈ کے حوالے سے اس فیلڈ میں کام ہی نہیں ہو رہا. جب اس فیلڈ میں کام نہیں ہو رہا تو جب کام نہیں ہوگا تو جو ہمارا آنے والی جنریشن ہے وہ اس کی طرف آئے گی نہیں. اب ایک چیز کا سکوپ ہی نہیں ہے تو وہ اس طرف کیوں آئیں گے؟ تو جو پرانے لوگ ہیں جو پہلے کبھی اس میں آ چکے ہیں، اب ان کا اور جو ہمارے باہر ممالک ہیں ان کا آپس میں، کیونکہ ہم بیسیکلی یہ نیٹ ورکنگ ڈیولپ کیوں کر رہے ہیں؟ ریسورس شیئرنگ کے لیے کر رہے ہیں کہ ریسورس شیئرنگ ہم نے کرنی ہے. اب ریسورس شیئرنگ کس طرح سے ہوگی؟ اگر بیٹر کمیونیکیشن، بیسٹ گڈ کمیونیکیشن ہوگی تو پھر کمیونیکیشن لیول اچھا ہوگا، اچھے طریقے سے ایک دوسرے کو کمیونیکیٹ کر پائیں گے تو پھر ہی ہم ایک دوسرے کے وسائل جو ہے وہ ان سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں، پھر ہی ہم ایک دوسرے کے ساتھ شیئرنگ کر سکتے ہیں. تو اس میں دوسرا پرابلم کہ افیکٹو کمیونیکیشن نہیں ہے. اس کی وجہ یہی ہے کہ وہی ہمارے پاس پرانے اور روایتی طریقے کار، پرانے اور روایتی چیزیں ہی ہیں، وہی ہمارے لائبریرین ہیں. انہوں نے آگے مزید ماڈریٹ کی طرف گئے نہیں ہیں، نئی چیزیں انہوں نے سیکھنے کی کوشش نہیں کی، نئی چیزوں کے اوپر انہوں نے کام نہیں کیا. اب جب انہوں نے ان ساری چیزوں کے اوپر کام ہی نہیں کیا تو وہ ایک دوسرے کو کمیونیکیٹ کس طرح سے کر پائیں گے؟ تو اس میں بہت سی پرابلم کمیونیکیشن کے حوالے سے بھی ہیں، اور یہ بہت بڑی رکاوٹ جو ہے وہ کمیونیکیشن بھی ہے اس میں. اس کے بعد تیسرے نمبر پر ہم بات کرتے ہیں لنگوسٹک پرابلمز. اب لنگوسٹک مطلب کیا ہے کہ لینگویج کے حوالے سے بھی بہت سی پرابلم کا سامنا ہے. اب ظاہر ہے اب ہم اگر پاکستان میں ہیں تو پاکستان میں تو ہم چلیں ہیں تو یہاں پہ بھی جو ہے وہ اس طرح کی پرابلم نہیں ہے. ہماری اب قومی زبان جو ہے ہماری اردو ہے، ہم اردو کے تھرو ایک دوسرے کو کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں. تو اردو تو مطلب ہمارے جتنے بھی لائبریرین ہیں وہ تو سارے سمجھ، بے شک ان کی مقامی جو بھی لینگویج ہے، کوئی سندھی ہے، کوئی بلوچی ہے، کوئی پنجابی ہے، وہ ان کی، یا کوئی پشتون ہے، وہ ساری تو ان کی اپنی ایک مادری زبان ہے. لیکن ہمارے ملک میں اب قومی زبان جو ہماری نیشنل لینگویج ہے وہ اردو ہے. ہم اردو کے تھرو ایک دوسرے کو کمیونیکیٹ ایزیلی کر سکتے ہیں. لیکن کیونکہ ہم ریسورس شیئرنگ نیٹ ورک کی طرف آ رہے ہیں، نیٹ ورک ڈیولپ کر رہے ہیں، تو نیٹ ورک جب ڈیولپ کرنا ہے تو ہم نے جب انٹرنیشنل لیول پہ جانا ہے تو انٹرنیشنل لیول پہ ظاہر ہے پھر ہماری یہ اردو یا پشتو پنجابی یا سندھی وغیرہ یہ تو نہیں چلے گی نا. وہاں پہ ہمیں جو ہے وہ کمیونیکیٹ کرنا پڑے گا انگلش اگر ہم کوشش کر کے انگلش میں کر بھی لیتے ہیں کمیونیکیٹ، اور بعض ممالک ایسے ہیں وہاں پہ انگلش ہے نہیں، وہ انگلش کو نہیں پریفر کرتے. اب اس کی مثال چائنا ہے، چائنا اپنی مقامی زبان بولتا ہے. اب ترکی کی بات کرتے ہیں، ترکی بھی اپنی زبان بولتا ہے، وہ بھی اپنی جو ان کی نیشنل لینگویج ہے اس کو بولتا ہے، ہر پلیٹ فارم پہ جا کے بولتے ہیں. اب اس طرح سے جب ان ممالک کے ساتھ یا اس طرح کے اور بھی بے شمار ممالک ہیں ان کے ساتھ جب ہم نے نیٹ ورکنگ کرنی، اپنے ریسورس شیئرنگ کی نیٹ ورکنگ کرنے لگیں گے، ان کے ساتھ اپنے ریسورس شیئر کریں گے تو وہاں پہ لنگوسٹک پرابلم، وہی پرابلم کا سامنا ہو جائے گا. پھر آپس میں کمیونیکیٹ کرنے میں پرابلم ہو جائے گی. زبان ہماری کچھ اور ہے، ان کی کچھ اور ہے، وہ ایک دوسرے کو سمجھنے میں پرابلم کا سامنا رہتا ہے. تو یہ بھی سب سے بڑا بیریئر ہے لنگوسٹک پرابلم. لنگوسٹک بھی سب سے بڑا پرابلم ہے جو ریسورس شیئرنگ نیٹ ورک میں جس کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اس کے بعد بات کرتے ہیں جی ٹائم ڈیفرنسز. اب ٹائم ڈیفرنسز بھی پرابلم کریٹ کر رہے ہیں. اب سارے ممالک میں جو ہے وہ سیم ٹائم نہیں، کچھ ممالک ہیں جن کا تقریباً سیم ہوتا ہے، لیکن اب پوری دنیا کے اگر ممالک کی بات کی جائے تو ٹائم ڈیفرنس ہر جگہ پہ آ رہا ہے. اب ٹائم ڈیفرنس کس طرح سے ہوگا کہ اب
ایسے ممالک جہاں پہ جو ہے وہ ہمارے اگر یہاں پہ دن ہے تو وہاں پہ رات چل رہی ہے، لیکن ہمارے اگر رات ہے تو وہاں پہ دن چل رہا ہے، تو بالکل ہی الٹ چل رہا ہے نا سسٹم۔ اب ہماری اگر لائبریری سروسز ہم صبح کے ٹائم دے رہے ہیں تو وہاں پہ تو رات چل رہی ہے، اب ہمارا اور ان کا آپس میں وہ جو ہے کمیونیکیشن سسٹم، ہمارا ریسورس شیئرنگ سسٹم، ہمارا نیٹورکنگ سسٹم اس طرح سے کام نہیں کر پائے گا، کیونکہ ہماری جو سروسز ہیں ہم دن کے ٹائم دے رہے ہیں، اب ان کی سروسز ہماری جو رات ہونی ہیں اس وقت چل رہی ہوتی ہیں، اور ہمارا جو لائبریری سٹاف ہے، لائبریری کا جتنا بھی عملہ ہے وہ رات کے ٹائم تو ظاہر ہے 24 گھنٹے تو ہماری بہت کم لائبریریز ہیں نا جو فیسیلیٹیٹ کر رہی ہیں، تو اس حوالے سے پھر وہ ہماری ریسٹ پہ اس وقت ہوتے ہیں، ان کے کام پہ ہوتے ہیں، تو آپس میں وہ ٹائم کا جو کلیشز آ رہے ہیں اس حوالے سے بھی جو ہے وہ پرابلمز ہو جاتی ہیں، اور اس وجہ سے بھی ریسورس شیئرنگ نیٹ ورک جو ہے وہ قائم نہیں کیا جا سکتا، تو یہ بھی ایک جو ہے وہ بڑی پرابلم کا سامنا ہے، اس میں بڑی رکاوٹ ہے۔ اس کے بعد ایکسیس ٹو انفارمیشن، اب ایکسیس انفارمیشن نہیں ہو پا رہی، کس طرح سے نہیں ہو پا رہی کہ یہ معلومات کا جو اب یہ دور چل رہا ہے نا، معلومات ہر لمحہ بلمحہ جو ہے وہ بڑھ رہی ہے، نئی سے نئی انفارمیشن آ رہی ہے۔ اب پرابلم یہ ہے کہ اس تمام تر انفارمیشن میں سب سے پہلے تو یہ چیز کہ آخر اس میں اتھینٹک انفارمیشن ہے کون سی، کہ کس کو ہم جو ہے وہ اتھینٹک سمجھیں، کہ آیا یہی جو انفارمیشن ہے یہ اتھینٹک ہے، اور یہ جس سورس سے آ رہی ہے وہ سورس بھی کیا جو ہے وہ اتھینٹک ہے۔ تو یہ ساری چیزیں، اور جو اس کو مطلب پھیلا رہا ہے، اور یہ ساری چیز یا اس کو جو ہے وہ جس طرح سے بھی ایک جگہ سے دوسری جگہ شیئر کیا جا رہا ہے، یہ ساری معلومات کرنا، اور پھر اسی ساری انفارمیشن میں سے جو رائٹ انفارمیشن ہے اس کو نکالنا، اور اس کو پھر جو ہے وہ ایک جگہ پہ منظم کرنا، اور اس کی جو ہے وہ پھر آگے اپنے مختلف اداروں تک، اپنے جو جتنے بھی تعلیمی ادارے ہیں، جتنی بھی ہمارے اکیڈمک جو سینٹرز ہیں ان تک اس کو مواد کو پہنچانا اور اس کو پھر شائع کرنا، اس لحاظ سے یہ ساری چیزیں جو ہے وہ اکٹھا کرنا، اور اس میں پھر باقاعدہ ڈیٹا بیس نیٹ ورکس کمپیوٹر سسٹم میں مطلب اس کو باقاعدہ طور پر ساری چیزیں کو جو ہے وہ ایڈ کرنا ایک بہت ہی لمبا چوڑا پروسیجر ہے، سمجھ لیں کہ ایک تھکا دینے والا عمل ہے، تو اس میں بہت سا وقت بھی صرف ہوتا ہے، اور اس کے بعد پھر کمپیوٹر کے حوالے سے کمپیوٹر کمانڈز، سافٹ ویئر، کمپیوٹر آپریٹرز، کمپیوٹر کا صحیح طرح سے استعمال، ان سافٹ ویئر کا استعمال جن کے تھرو ہم انفارمیشن کو کمبائن کریں گے، اور انفارمیشن جو رائٹ انفارمیشن ہوگی اس کو لیں گے، اور کہاں سے کس کے سورس سے آ رہی ہے اس کا ہم پتہ کریں گے، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ معلومات تک رسائی کے لیے یہ سارا عمل کریں گے۔ اب اس سارے عمل کے دوران ہمیں کمپیوٹر سے بھی جو ایکسپرٹ بندے چاہیے، نیٹ ورک کے حوالے سے بھی ایکسپرٹ بندے چاہیے، اور اس کے بعد پھر ہمیں اب یہ سارے ہو گئے ہیں، اس کے بعد پھر ہمیں لائبریری کے حوالے سے بھی ایکسپرٹ بندے چاہیے، تو ہمیں ایک بہت بڑی ٹیم کی ضرورت پڑتی ہے، اور اس میں پھر مختلف سافٹ ویئر کی بھی ضرورت پڑتی ہے، مختلف اچھے سسٹم کمپیوٹر کی بھی ضرورت پڑتی ہے، تو انفارمیشن تک ایکسیس کرنے کے لیے یہ بڑا بیریئر ایکسیس ٹو انفارمیشن ہے۔ اس کے بعد لیک آف اسٹینڈرڈائزیشنز، کہ کوئی معیاری سائز نہیں ہے، ان کا بھی فقدان ہے، اس کی کس طرح سے کہ اب اتنی زیادہ جو انفارمیشن ٹریول کر رہی ہے، مثال کے طور پر ہمارے اگر ایک سسٹم کی بات کی جائے، کمپیوٹر کے اندر ہم ہزاروں کی تعداد میں کتابیں محفوظ کر سکتے ہیں، اگر لائبریری میں ہمیں کو 50-100 ریک کے اندر وہ بکس رکھنی ہو تو ایک سسٹم ایک طرف بالکل تھوڑی سی جگہ گھیر کر اس کے اندر ساری فائلز پڑی ہوتی ہیں۔ اب اسی طرح سے جو اتنی زیادہ فائلز ٹریول کر رہی ہیں ان کو جو رسائل، جرائد، سب کو کیا کرنا ہوتا ہے، ایک مائکرو فارم میں محفوظ رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے، کہ ایک مائکرو فارم کیا ہے، ہمارے جو کمپیوٹر کی صورت میں ان ساری چیزوں کو ہمیں ایک مائکرو فارم میں کرنا ہے۔ اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ ایک تو ہمیں سیکیورٹی خدشات سے ہم بچ جاتے ہیں، دوسرا ہماری جگہ کی بچت ہو جاتی ہے، ہم اپنے ایک ہی سسٹم کے اندر اس کو جو ہے وہ محفوظ کر سکتے ہیں، اور معلومات کا ایک ایسا سسٹم بنا سکتے ہیں جس سے ہم جو ہے وہ الیکٹرانک طور پر
الیکٹرانک جو ہماری ای بکس کی صورت میں ہے وہ جلد سے جلد معلومات کو ہم ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچا سکتے ہیں بغیر کسی جو ہے وہ ٹائم ضائع کیے ہوئے. اب اس میں کیا ہے کہ اس میں ضرورت ہوتی ہے، اب ہمیں اس کو مائکرو کرنے کے لیے اب ظاہر سسٹم کی ضرورت ہے، تو وہ ہمیں سی ڈیز کی صورت میں سی ڈی کے اوپر ہم وہ سارا ڈیٹا کنورٹ کر لیتے ہیں. اب چونکہ سسٹم اور زیادہ ماڈریٹ ہو چکا ہے تو ہمارے پاس یہ فلیش ڈرائیوز میموری کارڈز کی صورت میں مختلف میموری چپس وغیرہ آ گئی ہیں جن کی صورت میں ہم اس کو جو ہے وہ کر سکتے ہیں. تو اس صورت میں بھی اب یہ ساری چیزیں اگر کرنے کے لیے کہ اس سارے ڈیٹا کو مائکرو فارم میں کرنے کے لیے اس ہماری یو ایس بی اسٹک کے اندر یا میموری کارڈ کے اندر اگر ہم کرتے ہیں تو اس سب کے لیے بھی اب ایکسپرٹس کی ضرورت ہوتی ہے. تو ایک سٹینڈرڈ ایک معیار اس میں نہیں ہے کہ اس سٹینڈرڈ کے مطابق ہم چلیں گے. تو اس میں سٹینڈرڈ برقرار رکھنے سٹینڈرڈ برقرار کرنے میں بھی پرابلمز ہوتی ہیں کہ اس میں سارے مل کر کوئی سٹینڈرڈ نہیں بنا پا رہے. تو یہ بھی ایک بڑی جو ہے رکاوٹ ہے. اس کے بعد لیک آف موٹیویشن. اب موٹیویشن ہر جگہ پہ بے حد ضروری ہے. موٹیویشن ہر وقت اور ہر انسان کے لیے بے حد ضروری ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ اگر آپ کسی لائبریری کے اندر ایز اے ہیڈ کے طور پر کام کر رہے ہیں، ایز اے لیڈر کے طور پر کام کر رہے ہیں، اگر تو آپ لیڈر کے طور پر کام کر رہے ہیں تو پھر آپ کا نیچے والا سٹاف بہترین طریقے سے پرفارم کرے گا. لیکن اگر آپ بوس کے طور پر کام کر رہے ہیں تو نیچے والا سٹاف بھی اپنے آپ کو یہی سمجھے گا کہ ہم بس دہاڑی لگانے آئے ہیں تو یار ہماری لگنے کے بعد بس ٹھیک ہے اوکے. اور ہمارے ہر ادارے میں ہی لیک آف موٹیویشنز ہے. یہ سب سے بڑی رکاوٹ بھی یہی ہے. اگر تو ہم یہ ایک جرنل چیز ہے، اگر ہم ہمارا جو نچلا سٹاف ہے اس کو ہم کہیں بھائی زبردست ورک ہے آپ کا، بہت اچھے طریقے سے آپ کام کر رہے ہیں، آپ بہت اچھا ورک کر رہے ہیں، آپ نے یہ فلاں بھی اچھا کام کیا، یہ بھی اچھا کام کیا، ان کو اٹھانا ہے. ہم نے موٹیویشن کیا ہوتی ہے کہ اٹھانا، اور ان کو پھر ہم نے یہ بھی کہ آپ مزید اس سے آگے اسٹڈی کریں، پڑھیں اور مزید اچھی جگہ پر جائیں، یا یہ جو اوپر والی جگہ ہے یہاں پر بھی آپ پروموٹ ہو کے آ سکتے ہیں اور آپ کا ورک بہت اچھا ہے، آپ دن بہ دن بہت اچھی امپروومنٹ ہے آپ کی، بہت اچھا کام آپ کرتے ہیں، ہمیشہ آپ نے اچھا کام کیا، ہمیشہ آپ نے ادارے کو اٹھایا ہے اور ادارہ سارا آپ کی وجہ سے ہی چل رہا ہے اور حقیقتاً بھی ان لوگوں کی وجہ سے چل رہا ہے. اور اگر اس طرح سے ان کو اور ان کے حالات و واقعات کے بارے میں جاننا کہ ان کے ہر گھریلو حالات واقعات کیسے ہیں، ان کو کن کن چیزوں کی ضرورت ہے، ان کو کس وقت ریسٹ کی ضرورت ہے، ان کو ہر وقت کام پہ نہیں لگائے رکھنا بلکہ ان کو ریسٹ بھی دینی ہے، ان کو تفریح کے موقع بھی دینے ہیں. اس طرح کی اگر چیزیں کریں گے تو وہ خوش ہو کے آپ کو ڈبل ورک کر کے دیں گے. اور یہ کام کون کرتا ہے؟ یہ ایک اچھا لیڈر کام کرتا ہے. اور ایک باس تو بس یار کام کرو، اس نے اگر ایک کام کر دیا تو اس کو مزید 10 اور کام دے دیے تو وہ ایک دفعہ کرے گا، 2 دفعہ کرے گا، اس کے بعد کہے گا بھائی دفعہ کرو اپنی روٹین کے مطابق، وہی تھوڑا سا ہی کرو. وہ اس میں کیا کرے گا؟ اس میں پھر سستی بھی آ جائے گی، کاہلی بھی آ جائے گی، وہ اس میں ڈنڈی بھی مارے گا، وہ سارا کچھ کرے گا. تو اس میں وجہ کیا ہوگی؟ موٹیویشن نہیں ہے، اس کو موٹیویٹ نہیں کیا جا رہا. اس کو موٹیویٹ کیا جائے گا ورکر آپ کے کو تو وہ مزید اچھے سے اچھا اور بہتر کرنے کی کوشش کرے گا. تو یہاں پہ ڈیولپنگ آف نیٹ ورک میں بھی موٹیویشنز کی اگر کوئی 1-2 کام کر رہا ہے بندہ تو اس کو اپریشیٹ نہیں کیا جاتا، اس کو اس کے ورک کے مطابق اس کی جو اس کی حوصلہ افزائی بنتی ہے وہ نہیں کی جاتی، بلکہ اس کو الٹا آگے جاڑ جپٹ بھی ہو جاتی ہے اور اس کو اور مزید ورک دے دیا جاتا ہے، اس کے اوپر مزید برڈن ڈال دیا جاتا ہے، جس سے کام میں جو ہے وہ کمی، سپیڈ میں کمی، سٹینڈرڈ میں کمی، یہ ساری بیماریاں پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں اور کام تقریباً جو ہے وہ ٹھپ ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو لیک آف موٹیویشن بھی بہت بڑا بیریئر ہے اس میں، تو بہت بڑی رکاوٹ ہے جس کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. ہاں جی، یونٹ نمبر 9 ڈیٹا ٹرانسمیشن کے حوالے سے. ڈیٹا ٹرانسمیشن سے کیا مراد ہے کہ ڈیٹا کو ٹرانسفر کرنا، ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچانا، اس کو ہم جو ہے وہ ڈیٹا ٹرانسمیشن کہیں گے. اب اس میں جو ہے وہ The successful transmission of data depends basically on 2 factors.
کہ ایک اچھا اور کامیاب ڈیٹا ٹرانسمیشن جو ہے وہ 2 فیکٹر پر مشتمل ہے: دی کوالٹی آف سگنل بینگ ٹرانسمیٹڈ اینڈ دی کریکٹرسٹکس آف دی ٹرانسمیشن میڈیم. کہ جو سگنلز ہیں، سگنلز کوالٹی اچھی ہونا اور جو ٹرانسمیشن میڈیم ہے اس کا اچھا ہونا. تو اس سے کیا ہوگا، ڈیٹا ٹرانسمیشن آسانی کے ساتھ ہوگا اور سکسیسفلی ہوگا اور کامیاب ٹرانسمیشن آپ کی ہوگی. اب اس میں تھوڑا سا یہاں پہ سمجھنے کا جو ہے وہ پوائنٹ یہ ہے کہ سب سے پہلے تو ہم یہ سمجھ لیں کہ آخر ڈیٹا کمیونیکیشن ہے کیا چیز. تو ڈیٹا کمیونیکیشن ڈیٹا کو الیکٹرونک شکل میں ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنے کا عمل ڈیٹا کمیونیکیشن کہلاتا ہے. اب ڈیٹا کی منتقلی کے لیے پھر مختلف جو ہے وہ ذرائع استعمال کیے جاتے ہیں. آسان اور سمپل الفاظ میں جس طرح سے اب میں یہی ڈیٹا آپ تک پہنچا رہا ہوں، تو کیا میں یونٹ نمبر 9 کو جو ڈسکس کر رہا ہوں، اس کا جو تمام تر ٹاپک ہے ان کو ڈسکس کر رہا ہوں، جو پوائنٹ ہے ان کو ڈسکس کر رہا ہوں، تو ڈسکشن ہو رہی ہے، آپ کے پاس جا رہی ہے، یہاں سے میں کر رہا ہوں، میں کسی ایک بہت دور جگہ پہ بیٹھا ہوں، آپ میرے سے بہت زیادہ فاصلے پر بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن کیا ہو رہا ہے کہ ڈیٹا اب تک پہنچ رہا ہے. کس طرح سے ہو رہا ہے، اس کا عمل کس طرح سے ہو رہا ہے؟ میں یہاں سے بول رہا ہوں، آپ وہاں پہ سن بھی رہے ہیں اور ساری چیزیں آپ تک پہنچ بھی رہی ہیں. مطلب میں پہنچانے والا ہوں، آپ سننے والے ہیں، میں بھیج رہا ہوں، آپ ریسیو کر رہے ہیں، میں سینڈر ہوں، آپ ریسیور ہیں. تو یہی سارا سسٹم ہے اور اس کے اندر جو میڈیم یوز ہو رہا ہے وہ یوٹیوب جو ہے وہ ہو رہا ہے. نیٹ کے ذریعے آپ کنیکٹڈ ہیں ہم ایک دوسرے کے ساتھ، اور میڈیم یوٹیوب جو ہے وہ استعمال ہو رہا ہے، اس کے تھرو آپ تک پیغام پہنچ رہا ہے. یہی سارا ڈیٹا کمیونیکیشن سسٹم ہے. تو اس میں سب سے پہلے ایلیمنٹس جو اس کے بیسک ایلیمنٹ ہوتے ہیں ڈیٹا کے. اب الیکٹرونک شکل میں کس طرح سے کہ آپ کے پاس جو الیکٹرونک شکل میں آ رہا ہے، ای فارم میں آ رہا ہے، آپ موبائل کے تھرو کنیکٹ ہیں، لیپ ٹاپ کے تھرو کنیکٹ ہیں، پی سی کے تھرو کنیکٹ ہیں، اور آپ کو کیا ہو رہا ہے، وائس جو ہے وہ وائس کی صورت میں ڈیٹا مل رہا ہے، وائس بھی آ رہی ہے سامنے، پک بھی آ رہی ہے. تو یہ جو سارا سسٹم ہے یہ آپ کا الیکٹرونک شیپ میں آ رہا ہے، یہ سارا سسٹم الیکٹرونک شیپ میں ہے. اب کس طرح سے جو بیسک ایلیمنٹ ہے ڈیٹا کمیونیکیشن کے لیے، کمیونیکیشن کو سمجھ لیں گے تو ٹرانسمیشن آٹومیٹکلی آپ کو سمجھ آ جائے گی. سب سے پہلا جو ہے وہ اس میں ایلیمنٹ ہوتا ہے سینڈر. اب ظاہر ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ پیغام ہم نے پہنچانا ہو تو پہلے تو پیغام بھیجنے والا، جس نے پہنچانا ہے، جس نے بھیجنا ہے، پیغام بھیجنے والا سینڈر. اس میں کیا کہ سینڈر سے مراد وہ آلہ ہے جو معلومات کو بھیجتا ہے، اور اسے سورس بھی کہا جاتا ہے. ڈیٹا کمیونیکیشن میں جو ہوتا ہے سینڈر، وہ ایک کمپیوٹر کے تھرو بھی کر سکتا ہے، موبائل کے تھرو بھی کر سکتا ہے، مطلب جو ان سے جس طرح سے بھی وہ کرنا چاہے. اور اس کے بعد جو ہے وہ میڈیم، کہ کس کے تھرو پیغام بھیجنا ہے. اب مثال کے طور پر آپ کے پاس 2-4 میسج آپ نے بھیجنے ہیں، تو آگے والے آپ بندے کو دیکھتے ہیں. سمپل سے مثال صرف سمجھانے کے لیے، آپ کے پاس موبائل موجود ہے، نیکسٹ آپ کے جس کو آپ نے پیغام بھیجنا ہے اس کے پاس بھی موبائل موجود ہے. اب آپ نے اس کو پیغام بھیجنا ہے، آپ واٹس ایپ کریں گے، اسکائپ کے تھرو بھیجیں گے، ایمو کے تھرو بھیجیں گے، یا ای میل کر لیں گے، یا پھر ٹیکسٹ میسج کریں گے. اب کرنا کیا ہے، آپ کے پاس یہ ساری چیزیں، واٹس ایپ بھی ہے، ایمو بھی ہے، اسکائپ بھی ہے، میسنجر بھی ہے، ویسے ٹیکسٹ میسج بھی آپ کر سکتے ہیں، پیغام بھیج سکتے ہیں. اب آپ نے دیکھنا یہ ہے کیا آیا ریسیور کے پاس جس کو میں بھیج رہا ہوں اس کے پاس کون سا میڈیم ہے. موبائل تو اس کے پاس بھی ہے، لیکن کون سا میڈیم ہے کہ جس کے تھرو میں اس کو اگر پیغام بھیجوں گا تو اس تک یہ میرا پیغام پہنچ بھی جائے گا، اور وہ اس کو ریسیو بھی کر لے گا، اور وہ اس کو دیکھ بھی لے گا، سن بھی لے گا. تو سینڈر وہ جو پیغام بھیج رہا ہے، اور میڈیم دوسرا بیسک ایلیمنٹ اس کا میڈیم سے مراد وہ راستہ جو ریسیور نے جو سینڈر نے بھیجنا ہے، اور جو ریسیور ہے اس نے اس کو ریسیو کرنا ہے. دونوں نے اس کے ساتھ مسلک ہونا ہے. اب میڈیم کیا بتایا میں نے، آپ کا واٹس ایپ ہے، ایمو ہے، ای میل ہے، آپ کی ٹیکسٹ میسج ہے، میسنجر ہے، یہ آپ کا میڈیم کے طور پر ہے. اور اس کے
اس میں آپ سینڈر بھی جو ہے وہ اس کے ساتھ ٹچ ہے اور ریسیور بھی اس کے ساتھ ٹچ ہے، کیونکہ اسی کے تھرو پیغام بھیجا بھی جانا ہے اور اسی کے تھرو پیغام ریسیو بھی کیا جانا ہے۔ آپ ایک اپنے فرینڈ کو میسج کرتے ہیں واٹس ایپ پہ، اس کے پاس بھی آگے واٹس ایپ ہے، تو وہ کیا کرے گا، آپ کا جو پیغام بھیجا آپ نے اور اس نے سن لیا، اور درمیان میں میڈیم آپ کا کون سا یوز ہوا، واٹس ایپ جو تھا وہ میڈیم کے طور پر یوز ہوا، واٹس ایپ کے تھرو، موبائل کے تھرو آپ نے ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹ کیا اور آپ نے پیغام بھیجا اور اس نے آپ کا پیغام سن لیا، دیکھ لیا، سن لیا، پڑھ لیا، جو جس طرح سے بھی وہ آپ کا پیغام تھا۔ تو ایک ذریعے کے تھرو جو ہے وہ ڈیٹا کو منتقل کرنا، وہ میڈیم کہلاتا ہے۔ اس میں آپ کی تانبے کی تار، فائبر آپٹیکل، اس کے بعد سیٹلائٹ، اس طرح کے جو تمام تر میڈیم ہیں وہ یوز ہوتے ہیں۔ اس میں آپ کا جس طرح سے آپ نیٹ، ایک تار یوز ہو رہی ہے نیٹ کے طور پر، ایک ٹیلی فونک جو آپ آپس میں آپ رابطہ کر رہے ہیں، ایک جگہ سے جو ٹیلی فون پی ٹی سی ایل جو وائر والا فون ہے، اس کے تھرو اگر آپ ایک دوسرے سے رابطہ کر رہے ہیں تو آپ نے بھی یہاں سے فون اٹھایا، وہاں پہ آپ کے ریسیور نے بھی فون اٹھایا، تو سینڈر ریسیور دونوں کنیکٹ کس طرح سے ہوئے، کس کے تھرو ہوئے، وہ ایک ٹیلی فون لائن کے تھرو کنیکٹ ہوئے۔ اسی طرح سے اگر آپ موبائل اٹھاتے ہیں یہاں سے اور اپنے ایک فرینڈ کو، اپنے کسی کولیگ کو، اپنے کسی کلاس میٹ کو کال کرتے ہیں، تو یہاں سے آپ موبائل اٹھاتے ہیں، وہاں اس کو کال جاتی ہے، کس پہ جاتی ہے، اس کے موبائل پر، تو میڈیم کون سا ہوا، سینڈر آپ ہوئے، ریسیور وہ ہوا، میڈیم اس میں آپ کا جو ڈیٹا ٹرانسمیشن کر رہا ہے وہ موبائل ہوا، اور ریسیور کے پاس بھی وہی چیز جس کے تھرو آپ سینڈ کر رہے ہیں، ریسیور کو بھی اسی کے پاس وہی میڈیم اگر ہوگا تب ہی آپ ایک دوسرے کے ساتھ ڈیٹا ٹرانسمیشن کر پائیں گے، ڈیٹا کمیونیکیٹ کر پائیں گے۔ تو اس میں سمپل ڈیٹا کمیونیکیشن کس طرح سے ہوتی ہے، ایک سینڈر، دوسرا میڈیم، تیسرا ریسیور، سینڈر سینڈ کرنے والا، میڈیم جس کے تھرو ریسیور تک پہنچنا ہے، ریسیور ریسیو کرنے والا۔ تو اسی کے گرد جو ہے وہ آپ کی ڈیٹا کمیونیکیشن تمام تر جو ہے وہ اس کے گرد گھومتی ہے، اور اسی طرح سے ایک سرکولیٹ ہوتا ہے اور آپ کی ڈیٹا ٹرانسمیشن ہوتی ہے۔ ہاں جی، اس کے بعد ہے کائنڈز آف ڈیٹا ٹرانسمیشن، کہ ڈیٹا ٹرانسمیشن کی اقسام کون کون سی ہیں، کون کون سی قسموں کے تھرو جو ہے وہ ڈیٹا ٹرانسمیشن ہوتا ہے۔ تو دو قسمیں ہیں جی، پہلا ڈیجیٹل ڈیٹا ٹرانسمیشن، دوسرا اینالاگ ڈیٹا ٹرانسمیشن۔ اب ڈیجیٹل سمجھ لیں، آسان اور سمپل سی چیزیں ہیں، کوئی اس میں مشکل نہیں ہے۔ ڈیٹا کی جو ڈیجیٹل قسم ہے اس میں ڈیٹا ڈیجیٹل سگنلز کی شکل میں ٹرانسفر ہوتا ہے، اور ڈیجیٹل سگنلز الیکٹریکل پلس کی شکل میں ہوتے ہیں اس میں، اور سگنل زیادہ تیز رفتار میں ہوتے ہیں، اور ڈیٹا کی منتقلی میں اس میں غلطی کا امکان بہت کم ہوتے ہیں۔ ان سگنلز کے ذریعے آواز کو تیز رفتاری اور بہتر معیار کے ساتھ ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کیا جا سکتا ہے، ٹرانسمیشن کیا جا سکتا ہے، ٹرانسفر کیا جا سکتا ہے، اور اس کو جو ہے مختلف کمپیوٹروں کے درمیان ڈیٹا کی جو ہے وہ ڈیجیٹل شکل میں ٹرانسمیشن کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کا سمپل اور آسان سا طریقہ کار وہی جو پہلے میں موبائل کے تھرو آپ کو بتا چکا ہوں، کہ پہلے بات کی جائے پہلے وقتوں کی، اب تو خیر مطلب ہم جدید دور میں اب بہت سی نئی سے نئی ٹیکنالوجی، آئے دن نئے سے نئے تیز رفتار سسٹم جو ہے وہ آ رہے ہیں، جو سیکنڈز میں آپ کے جو پیغام پہنچا رہے ہیں۔ اس کی مثال کچھ اس طرح سے ہے کہ آپ کا ای میل ہے، آپ کا واٹس ایپ ہے، اس پہ آپ پہلے اگر ہم نے کسی کو کوئی میل مطلب کیا ہے، آپ کی جو پوسٹ ہوتی ہے، ڈاک ہوتی ہے، پیغام ہوتا ہے جو بھیجنا ہوتا تھا، تو پہلے ہم اس کو لکھتے تھے، پیغام کو لیٹر لکھ کے پھر پوسٹ آفس گئے، وہاں پہ جا کے اس کو پوسٹ کیا، تو وہ 2 3 4 دن کے بعد جا کے جس کو ریسیور تک وہ پہنچا، تو اتنا ٹائم اس پہ لگتا تھا۔ لیکن اب کیا ہو گیا کہ وہی ساری چیزیں ڈیجیٹل ہو گئی۔ ای میل ہم نے فٹ سے پہلے ہمارے پاس جو ہے وہ جس کو ہم نے پیغام بھیجنا ہے اس کا بھی ایڈریس موجود ہے، ہم نے ایک فوراً سے پہلے وہی پیغام، وہی لیٹر ٹائپ کر کے اس کو جو ہے وہ ایک کلک کے اوپر اس کو سینڈ کر دیا، اور ایک کلک کے اوپر وہ چاہے کہیں پہ بھی بیٹھا ہوا ہے اس کے پاس پہنچ گیا۔ تو ڈیجیٹل کی صورت میں کیا ہے کہ یہ فوری طور پر پیغام ٹرانسمیشن میں ڈیٹا ٹرانسمیشن جو ہے وہ ڈیجیٹل ڈیٹا ٹرانسمیشن جو ہے وہ فوری طور پر، اس میں غلطی کا کوئی امکان نہیں ہے، فوری فٹ ای میل یہاں سے ہم نے کلک کی اور وہاں پہ ریسیور کے پاس فوری طور پر پہنچ گئی۔ تو یہ ہماری ہوئی
डिजिटल डाटा जो है वो ट्रांसमिशन। उसके बाद हमारी एनालॉग जो है वो डाटा ट्रांसमिशन। एनालॉग डाटा ट्रांसमिशन जो है वो एक लहर की शक्ल में होती है। इसमें क्या कि जो हमारा डाटा हमने ट्रांसफ़र करना है वो एनालॉग शक्ल में एक मुसलसल लहर की शक्ल में होगा, और इसमें आवाज़ की लहरें जो है वो एनालॉग सिग्नल्स की सूरत में डाटा को ट्रांसमिशन करेंगी, ट्रांसमिट करेंगी। एनालॉग सिग्नल्स वोल्ट्स में नापा जाता है और इसकी फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज में होती है। डाटा को एनालॉग शक्ल में मुंतकिल करने के लिए सबसे जो आम मिसाल है वो आपकी टेलीफोन लाइन है। अगर टेलीफोन लाइन की आप बात करें तो टेलीफोन लाइन में क्या है कि हम जो हमारा जो PTCL हम यूज़ कर रहे हैं, तो इस टेलीफोन लाइन को एक तरफ से जो है वो सेंडर अपना सेट उठाता है और यहाँ से आवाज़ जो है वो अपना पैगाम अब बोलता है। आवाज़ अब उसकी जो है वो किसके थ्रू जा रही है, एक वायर के थ्रू। हमारी टेलीफोन लाइन के साथ वायर लगी हुई है, उसी वायर के थ्रू पैगाम जो है वो आपके जो है वो रिसीवर तक जा रहा है। सेंडर क्या कर रहा है, आप टेलीफोन लाइन पे मौजूद हैं, आपने अपना जो सेट उठाया, आपने अपना रिसीवर उठाया, उसके थ्रू आपने बात की, और वहाँ पर जो नेक्स्ट आगे जो दूसरी जानिब मौजूद था आपका रिसीवर, जिसको पैगाम आपने भेजना है, उसने भी अपना सेट उठाया, उसने यहाँ से आपने जो है वो अपना पैगाम भेजा, और किसके थ्रू जा रहा है, एनालॉग शक्ल में। आप तो बोल रहे हैं तो वही जो है वो वायर के थ्रू वो पैगाम जा रहा है, आप जिसको भेज रहे हैं पैगाम दूसरी लाइन पर जो साथ में आपका रिसीवर मौजूद है। तो वो सिग्नल्स जो थे, आपकी जो आवाज़ थी, आपने तो आवाज़ की सूरत में जो पैगाम पहुंचाया ना, तो वो वायर ने उसको फिर उस सारे तरीकाकार को क्या किया, वायर के थ्रू दूसरे बंदे तक पहुंचा दिया। तो उसमें काम कौन सा चल रहा था जिसने डेटा को ट्रांसमिशन किया, वो एक वायर थी। तो वायर की सूरत में जो डाटा ट्रांसमिशन हो रही है वो हमारी एनालॉग डाटा ट्रांसमिशन है। इसमें रोशनी, आवाज़, रेडियो, माइक्रोवेव्स, जो लहरें हैं हमारी, ये सारी डाटा एनालॉग की शक्ल में मुंतकिल करने के लिए इस्तेमाल होती हैं। और यही दो किस्में हैं जिनके थ्रू जो है वो डाटा ट्रांसमिशन होता है, एक डिजिटल की सूरत में और एक एनालॉग की सूरत में। हाँ जी, उसके बाद है जी काइंड्स ऑफ ट्रांसमिशन मोड्स, कि ट्रांसमिशन मोड्स कौन कौन से हैं, कि किन मोड्स के थ्रू जो है ट्रांसमिशन होती है, किस तरह से होती है। तो सबसे पहला जी सिंप्लेक्स मोड। डायग्राम की तरफ आप जो है वो पहले तवज्जो दें कि A और B दो आपको ये बॉक्स नज़र आ रहे हैं और एरो का निशान किस तरफ है, A से B की तरफ। बात समझ आ रही है? तो सिंप्लेक्स मोड ऐसा मोड है जिसमें डाटा सिर्फ एक ही सीमत में हरकत कर सकता है, A से B की तरफ जा सकता है या फिर B से A की तरफ, लेकिन जाएगा एक ही सीमत में, दोनों सीमत में नहीं जा रहा। एरो का निशान आपको A से B की तरफ कर रहा है कि सिर्फ इसमें डाटा आप या तो भेज सकते हैं या सिर्फ रिसीव कर सकते हैं, दोनों काम इसमें नहीं हो सकते कि आप भेजें भी और रिसीव भी करें। अगर आप भेजने वाले हैं तो फिर आप सिर्फ भेज ही सकेंगे, उस दूसरी जानब से जो डाटा आएगा उसको आप रिसीव नहीं कर सकेंगे। तो ये सिंप्लेक्स मोड है। इसकी मिसाल आपका टेलीविज़न और रेडियो कि अल्टीना के थ्रू हम टेलीविज़न प्रोग्राम के साथ कनेक्ट होते हैं, अल्टीना सिग्नल को कैच करता है और हमारे टेलीविज़न के ऊपर वो प्रोग्राम आना शुरू हो जाता है। क्या हुआ कि हम सैटेलाइट के थ्रू, अल्टीना के थ्रू हम जो है वो उस प्रोग्राम को अपने टेलीविज़न में देख रहे हैं। अब हम अपने टेलीविज़न से प्रोग्राम अब हम अपने टेलीविज़न से कोई ऐसा जो मैसेज है वो सैटेलाइट तक नहीं पहुंचा सकते, ना ही हमारे पास इस तरह की कोई फैसिलिटी मौजूद है। हमारे पास सिर्फ टेलीविज़न है, हम अल्टीना के थ्रू सैटेलाइट के साथ कनेक्ट है और अपने टेलीविज़न के साथ वो प्रोग्राम देख रहे हैं बस। और इसी तरह से रेडियो है
وہ مختلف ویوز لہروں کی مدد سے وہ جو ہے وہ اسٹیشن کو کیچ کر رہا ہے اور ہم تک وہ ٹرانسمیشن آ رہی ہے، ہم تک وہ پیغام آ رہا ہے۔ ہمارے پاس ایسا کوئی ذریعہ نہیں ہے کہ ہم اس ریڈیو کے تھرو جو ہے وہ پیغام آگے دوسری جگہ منتقل کر سکیں۔ مطلب ہم صرف اس پیغام کو ٹیلی ویژن اور ریڈیو میں ایک الٹینا کے تھرو صرف ریسیو کر رہے ہیں، سن سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں، لیکن ہم اس کو آگے یا فارورڈ یا اس کو واپس بیک اس کو کوئی بھی پیغام نہیں دے سکتے۔ تو یہ سمپلیکس موڈ ہے۔ اس کے بعد ہے جی ہاف ڈپلیکس موڈ۔ ہاف ڈپلیکس موڈ دونوں سمتوں میں حرکت کر سکتا ہے، جیسا کہ ڈائیگرام میں آپ کو نظر آ رہا ہے۔ اے اور بی دو باکس ہیں، ایرو کا نشان اے سے بی کی طرف ہے اور بی سے اے کی طرف ہے، کہ اس میں کیا ہوتا ہے کہ ایک وقت میں صرف ایک سمت میں یہ حرکت کر سکتا ہے۔ سمپلیکس میں کیا تھا کہ ایک ہی طرف اس نے جانا ہے، یا دینا ہے یا حاصل کرنا ہے بس، لیکن یہاں پہ دے بھی سکتا ہے لے بھی سکتا ہے، کہ ایک سمت میں لیکن دے گا بھی اور اس کے بعد پھر جا کے دوسرا جو اس کو جب بھیجے گا، بی جب اس کو پیغام دوبارہ بھیجے گا تو پھر یہ اس کو ریسیو کرے گا۔ ہاف ڈپلیکس موڈ کے آلات ڈیٹا بھیج سکتے ہیں اور ڈیٹا وصول بھی کر سکتے ہیں، لیکن یہ جو آلات ہوتے ہیں ایک وقت میں صرف ایک ہی کام کر سکتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کی رفتار تھوڑی کم ہوتی ہے۔ مطلب اب اے جو ہے وہ پیغام لے گا، پیغام دے رہا ہے، اور بی اس کو پھر جو ہے وہ آگے جو ہے وہ واپس بھیج بھی رہا ہے۔ ایک وقت میں ایک کام ہی یہ کر سکتے ہیں۔ اے یا تو پیغام بھیجے گا، جب یہ بھیجے گا تو اس وقت یہ ریسیو نہیں کر پائے گا، جب یہ بھیجے گا تو ریسیو نہیں کر پائے گا، جب یہ ریسیو کرے گا تو پھر بھیج نہیں پائے گا۔ مطلب ایک ٹائم میں صرف یہ ایک ہی کام کرے گا، لیکن اس میں یہ کوالٹی موجود ہوگی، یہ وصول بھی کر سکے گا اور سینڈ بھی کر سکے گا، یہ دونوں چیزیں اس میں ہوں۔ اس کی مثال انٹرنیٹ کا استعمال جو ہے وہ آپ کا ہاف ڈپلیکس میں آتا ہے، کہ استعمال کرنے والا ایک درخواست بھیج رہا ہے اور اس کے بعد پھر اس کا جو عمل ہے بعد میں ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ کوئی چیز سرچ کر رہے ہوتے ہیں تو آپ اپنے کمپیوٹر میں ٹائپ کرتے ہیں، کوئی ویب سائٹ لگاتے ہیں، تو جب آپ وہ ایڈریس لگاتے ہیں وہ اس کو ریڈ کرتا ہے، پھر اس کا کیا ہوتا ہے، اس کی وہ سائٹ کھل کے آ جاتی ہے۔ تو یوزرز کی جو ہوتی ہے، آپ نے جو ریکویسٹ کی ہوئی ہوتی ہے اس کے اوپر وہ۔ اس کے بعد ہے جی فل ڈپلیکس موڈ۔ اب فل ڈپلیکس موڈ کی ڈائیگرام کو آپ دیکھیں کہ باکس اے اور باکس بی دونوں طرف ایرو کے نشان ہے، مطلب دے بھی سکتے ہیں لے بھی سکتے ہیں، کہ فل ڈپلیکس موڈ ڈیٹا ایک وقت میں دونوں سمتوں میں حرکت اس میں کر سکتا ہے۔ یہ ہاف ڈپلیکس کے مقابلے میں زیادہ تیز رفتار طریقہ کار ہے۔ ٹیلی فون ڈپلیکس کی مثال ہے، اس کے ذریعے دو لوگ ایک ہی وقت میں جو پیغام بھیجتے بھی ہیں اور ریسیو بھی کرتے ہیں۔ یہ جو آپ کا سمارٹ فون ہے یا آپ کا جو فون ہے، آپ کا جو وائرلیس فون ہے، اس کے تھرو ہم کیا کر رہے ہیں، اب ایک دوسرے کو جب ہم کال کر رہے ہوتے ہیں تو ہمارا پیغام ریسیو بھی ہو رہا ہے، ہماری بات اس تک پہنچ بھی رہی ہے اور اس کی ہم تک بھی پہنچ رہی ہے اور ہم ایک دوسرے کے ساتھ کمیونیکیٹ کر رہے ہیں۔ تو یہ تین جو ڈیٹا ٹرانسمیشن موڈ ہے۔ اب امید ہے مجھے کہ یہ بالکل آسان اور سمپل الفاظ میں نے آپ کو سمجھایا ہے، آپ کو اس کی جو ہے وہ اچھے طریقے سے سمجھ آ گئی ہوگی، تینوں موڈز کی، سمپلیکس کی، ہاف کی اور فل ڈپلیکس کی۔ کوئی اس میں جو ہے وہ مشکل اور پیچیدہ چیز بالکل بھی نہیں ہے، بہت ہی آسان اور سمپل سی ساری چیزیں ہیں، بس تھوڑا سا آپ نے اس پہ دھیان دینا تو آپ کی یہ ساری چیزیں اچھے طریقے سے کلیئر ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ جی تو مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، امید کرتا ہوں کہ آپ کی یونٹ نمبر 7 اور یونٹ نمبر 8 اور 9 جو ہے وہ کلیئر ہو چکی ہوں گی۔ اب اس میں کسی قسم کا کوئی بھی مسئلہ مسائل آپ کو درپیش نہیں آئے گا۔ اگر کسی قسم کا کوئی بھی مسئلہ مسائل آپ کو درپیش آ بھی رہا ہے تو وہ مجھے کمنٹس باکس میں لکھ دیجیے، انشاءاللہ وہ بھی حل کرنے کی کوشش کروں گا۔ اپنا اور اپنے اہل خانہ کا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے بھی اپنی دعاؤں میں ہمیشہ یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔